اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو چل رہی تھی حلقہ اولیٰ میں اجتہاد کے بارے میں کہ اجتہاد کن معنی میں استعمال کیا گیا اور پھر اس پر حملہ کس طرح کا ہوا، اس کی مخالفت کیسی ہوئی، کس طرح کی مخالفت ہوئی، اور اس زمانے میں یا اس دور میں جب اجتہاد کو یا کلمہ اجتہاد کو جب شہرت دی گئی تو اس وقت پر اجتہاد یا کلمہ اجتہاد کس معنی میں استعمال کیا جاتا تھا. اور بعض علماء نے اس اجتہاد کی مخالفت میں کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس کی مخالفت بھی بیان کی ہے، اپنی طرف سے مخالفت کی ہے اجتہاد کی. بہت سارے اس میں علماء نے ایسا مثلا کیا ہے کیونکہ اجتہاد کے اس وقت جو معنی تھے یا جو اجتہاد اس وقت استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے یعنی ہوتا تھا یعنی رائے شخصی کے معنی میں. تو رائے شخصی یا اہل بیت علیہ السلام کی رائے پر اپنی رائے کو مقدم کرنا یا قرآن کریم پر اپنی رائے کو مقدم کرنا یا اہل بیت علیہ السلام یا نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے اور آپ کے نظریے پر اپنی رائے کو مقدم کرنا کسی بھی انسان کا یہ جائز حق نہیں ہے. یہ حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ اپنی رائے کو ان سب پر مقدم کرے، چاہے وہ قرآن کریم ہو، چاہے وہ حدیث نبوی شریفہ ہو یا شریف ہو یا اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہو. کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو ان کی رائے پر اولویت دے، مقدم جانے، مقدم کرے. یہ نہ کل جائز تھی نہ آج جائز ہے. ایسا نہیں اس وقت جائز نہیں تھی تو اب جائز ہے، ایسا نہیں ہے. نہ جب جائز تھی نہ اب جائز ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتی. تو اس وقت پر علماء اور فقہاء نے یہ حتی اہل بیت علیہ السلام جو مجتہدین کی یا اجتہاد کی مذمت کی ہے وہ اس معنی میں کی ہے کیونکہ اس وقت اجتہاد کا مفہوم کیا ہوتا تھا یعنی رائے شخصی. اس کا مطلب ہوتا تھا رائے شخصی. لیکن استنباط کی مخالفت یا استخراج کی مخالفت یعنی استنباط احکام شرعیہ من القرآن والسنہ یعنی قرآن اور سنت سے احکام شرعیہ کا استنباط کرنا نہ اس زمانے میں منع تھا یا مذموم تھا نہ آج ہے، بلکہ اس وقت بھی محبوب تھا، آج بھی محبوب ہے. آج بھی محبوب ہے اجتہاد کرنا، محنت کرنا، قرآن کریم کو سمجھنا، اس سے اللہ کے حکم کو سمجھنا، قرآن کریم کے بعد آیات احادیث شریفہ کو سمجھنا، ان سے احکام الہیہ کا حاصل کرنا. یہ تو کل بھی محبوب تھا اور آج بھی محبوب ہے. آپ نے اجتہاد کے معنی صبح دوسری کتاب میں بعض آپ لوگ تھے مثلا جو کتاب آپ تھے، ہاں آپ لسن صاحب تھے، جو کتاب چل رہی ہے مبادی فقہ اس میں اجتہاد کیا مجتہد کی تعریف کی گئی. تو اجتہاد کے معنی یعنی محنت کرنا، جہد سے لیا گیا ہے. تو اسلام کیا یہ چاہتا ہے کہ کاہل بنے رہو آپ لوگ؟ نہیں، جہد تو چاہتا ہے اسلام محنت کرو. اور غیبت امام علیہ السلام کا زمانہ ہے تو ظاہر ہے امام علیہ السلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو ہمیں احکام یعنی ہمیں احادیث اور روایات اور قرآن کریم پر عمل کرنا ہے. تو آیات سمجھنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، بہت سارے علوم ہمیں سیکھنے ہوں گے. لغت کا علم سیکھنا ہوگا، ہمیں گرامر سیکھنی ہوگی عربی، ہمیں اس کے علاوہ جو ہے وہ فصاحت و بلاغت جاننا ہوگا، منطق سمجھنی ہوگی، صحیح. اس کے علاوہ اور بہت ساری علم تفسیر سمجھنا ہوگا، بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھنی ہوں گی. بھی تم قرآن کریم سمجھیں گے، ایسا تو نہیں کہ قرآن کریم ڈائریکٹ ہم سمجھ لیں. ایک انسان عربی جانتا نہیں، وہ قرآن کیسے سمجھ لے گا؟ اسے کیا معلوم کہ اقیم الصلاۃ کے کیا معنی ہے، اسے کیا پتا؟ تو بہرحال اسے پڑھنا تو پڑے گا.
محنت تو کرنی ہوگی، اور یہی مجتہد کا مطلب ہے محنت کرنا اور پڑھنا. محنت کے ساتھ یعنی احکام الہیہ کو قرآن و حدیث سے نکالنا، استنباط کرنا، استخراج کرنا. اچھا ہو سکتا ہے بعض کا فہم یہ کہے کہ صاحب ہمیں کیا، اگر کوئی عربی نہیں جانتا ترجمہ لے لے، وہ ترجمہ پڑھ لے، کیا مشکل ہے؟ اقیم الصلاۃ کا مطلب لکھا ہوا ہے نیچے ترجمے میں، کہہ سکتا ہے ایسا کوئی؟ دماغ میں نہ جانے ایسے کتنے لوگوں چل جاتی ہیں باتیں کہ صاحب کو ضرورت تھوڑی ہے عربی جاننا کہ قرآن سمجھنے کے لیے، بھائی ترجمہ لے لیجیے. تو سوال یہ ہے کہ ترجمہ بھی تو کسی نے کیا ہوگا ترجمہ بھی تو کسی نے کیا ہی ہوگا. تو جس نے ترجمہ کیا ہے قرآن کریم کا کسی بھی زبان میں، اردو میں، ہندی میں، بنگالی میں، پنجابی میں، گجراتی میں، مراٹھی میں، فارسی میں، انگلش میں اور دوسری زبانوں میں، تو وہ اس کا مطلب قرآن کریم کو یعنی عالم ہوگا، وہ اس نے پڑھا ہوگا کہ ترجمہ عربی کو سیکھا ہوگا، اس کے مطالب جانتا ہوگا، جب بھی ترجمہ کیا ہوگا اس نے. تو ترجمہ بھی کسی نے کیا ہے. تو آپ جو ہے وہ بہرحال ترجمہ، حالانکہ ترجمے کے لیے ٹھیک ہے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے، لیکن جتنا علم مجتہد کے پاس ہوتا ہے اتنے علم کی ضرورت نہیں ترجمے کے لیے. صحیح، جتنا مجتہد کے پاس علم ہوتا ہے اتنے علم کی ضرورت نہیں ترجمے کے لیے. اس سے کم بھی علم ہو، عالم ہو، اس سے چھوٹا عالم بھی ترجمہ کر سکتا ہے. آپ جانتے ہیں بہت سارے علماء ہمارے جنہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مجتہد ہیں، ہم فقیہ ہیں، لیکن ترجمے کیے انہوں نے قرآن کریم کے. ہندوستان کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، بنگلہ دیش میں بھی، دیگر ملکوں میں بہت سارے لوگ بہت ساری زبانوں میں ترجمے ہوتے ہیں. صحیح. تو آپ نے اس کی بات کو مانا اور آپ یعنی یہی اعتراض بھی ہوا ترجمہ دیکھ لیجیے، تو آپ نے اس کی بات کو مان لیا. تو اگر چھوٹے کی بات آپ مان سکتے ہیں تو بڑے کی ماننے میں کیا مشکل ہے؟ چھوٹے کی بات آپ ماننے میں تیار ہیں کہ صاحب ترجمہ دیکھ کے آپ حل کر لیجیے، ماننا سمجھ جائیے قرآن کے، ٹھیک ہے ہم سمجھ جائیں گے. ترجمے تو سراٹوں پر رکھتے ہیں قرآن کریم کے، اور ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی تو کسی عالم ہی نے کیا ہے. تو جب آپ چھوٹے عالم کی بات ماننے کو تیار ہے کہ قرآن نے اقیم الصلاۃ میں یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو، کس نے لکھا؟ کہ فلاں صاحب نے، جبکہ فلاں صاحب اپنے آپ کو فقیہ نہیں کہہ رہے ہیں، مجتہد بھی نہیں کہہ رہے ہیں، بہت بڑا عالم بس. ٹھیک ہے وہ جانتے ہیں عالم ہے، ظاہر جاہل تو کر نہیں سکتا، عالم ہی کرے گا، جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا، شروع میں بتایا. تو آپ چھوٹے کی مان رہے ہیں تو بڑے کی ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ اگر چھوٹا یہ لکھا ہے کہ الصلاۃ یعنی اللہ کے عز و جل فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، آپ نے مان لیا کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، تو اسے بھی مانیے کہ مان لیجیے جو بڑا کہہ رہا ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اگر ایسی بات کو بڑا کہے تو کیوں آپ کو بری لگتی ہے، یا کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجتہد کی ضرورت نہیں ہے یا ہمیں فقیہ کی ضرورت نہیں ہے؟ فقیہ تو اور بڑا ہوتا ہے، فقیہ بننے کے لیے تو اور زیادہ علم کی ضرورت ہے، جبکہ جو ہے وہ ترجمہ کرنے کے لیے اتنی زیادہ علم کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہی ضرورت ہے، مگر اتنے زیادہ کہ نہیں جتنے زیادہ کہ اجتہاد میں ضرورت پڑتی ہے، یا جتنی زیادہ فقیہ بننے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. تو اور جب آپ جس مترجم کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، مترجم کی بات کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، تو یہی تو تقلید ہے. کسی کی بات کو مان لینا، کسی کے فتوے کو مان لینا، یا کسی عالم کے نے جو آپ کو حکم بتایا ہے اس پر عمل کر لینا یا اس کو مان لینا، یہی جو ہے وہ تقلید ہے. تو ادھر آپ ترجمہ مان رہے ہیں دوسرے کا کیا ہوا، دوسرے کی بات مان رہے ہیں، ادھر کوئی آپ کو مشکل نہیں ہے، لیکن ادھر آپ کہہ رہے ہیں ہمیں عالم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مجتہد کی ضرورت نہیں. مجتہد کا کام بھی اتنا ہی ہے، کوئی شیعہ مجتہد ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی رائے کو اہل بیت کی رائے پہ مقدم کرے. ہاں صرف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں آپ اس کے خلاف، اس کے بارے میں آپ یعنی حدیث آئی کسی اور کے بارے میں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے کہہ دیا کہ مجتہد کے بارے میں، آج کے مجتہد کے بارے میں، اس مجتہد کے بارے میں جو مانے یعنی جس مجتہد کو آج ہم کہ معنی میں استعمال کرتے ہیں، جو احکام شریعہ کا استنباط کرتا ہے، استخراج احکام شریعہ کرتا ہے قرآن و حدیث سے، جی دلیلوں کے ذریعے، اس کو آپ اس پہ استعمال کر لیتے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا واقعا ایسا ہی ہے؟ کیا حقیقت ایسی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کا ماننے والا اپنی رائے اہل بیت پر ہی مقدم کرتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو امام علی علیہ السلام کو اپنا امام مان رہا ہے، رہبر مان رہا ہے، مولا مان رہا ہے، آقا مان رہا ہے، وہ امام کے اوپر اپنی رائے کو ایسے کیسے ہو جائے گا؟ یہ کسی مجتہد نے کہا الیاذ باللہ کہ میں امام صادق علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ عالم نہیں تھے، میرا علم ان سے زیادہ، کسی نے کہا ہوگا نہیں. یہ کوئی مذہب بنایا ہو اس نے،
جس نے بنایا وہ ذلیل کل بھی تھا، آج بھی ہے، اس کو کل بھی لوگ برا کہتے تھے نہ وہ سلیمان، وہ آج بھی نہیں، وہ اس کا تعلق مذہب اہل بیت سے پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں ہوا اس کا تعلق مذہب اہل بیت سے تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس نے پڑھا، امام سے سیکھا، امام سے حاصل کیا، امام کے علمی دسترخوان سے استفادہ کیا، اس نے وہ الگ چیز ہے. اہل بیت علیہ السلام کا تو دریائے سخاوت ہے ہر میدان میں، بہرا ہے وہ تو سخاوت ہے، کرتے ہیں، سخی ہیں. کوئی علم میں کہ بھیک لے جائے، کوئی روٹیوں کی بھیک لے جائے، تو کوئی کسی اور جسے جو ضرورت ہے لے جائے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، خوش ہو کے دیتے ہیں. کوئی نالے کوئی نکل جائے وہ بات کر لگے، کوئی مسئلہ جائے الٹی ہو جائے معاملہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن کیا کسی شیعہ عالم نے ایسا کیا ہے مثلا کہ وہ کہے کہ مثلا میرا جو رائے ہے مثلا وہ ان کے امام علیہ السلام کی رائے کے خلاف ہو؟ اور یہی اجتہاد ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث کو جو اس کی نظر میں علم رجال کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے وہ حدیث اسے ضعیف نظر آ رہی ہو، اور دوسری حدیث اسی امام کی مثلا صحیح نظر آ رہی ہے تو صحیح کو لے گا. یہ تو مطلب ہوتا ہی ہے. ضعیف کا مطلب یہ نہیں امام کی رائے ضعیف نہیں ہے، بیچ میں جو راوی ہیں وہ جو ہو سکتے جھوٹ بول رہا ہو کہ امام نے یہ فرمایا ہے. اگر راوی کے یہاں اگر مجتہد کے یہاں ثابت ہو جائے امام علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے تو کبھی بھی مجتہد انکار نہیں کر سکتا اس سے، نہ اسے چھوڑ سکتا، نہ اس کے لیے چھوڑنا جائز ہے، بلکہ وہ اس روایت کے بارے میں اس روایت کو چھوڑتا ہے جس روایت کو وہ ضعیف جانتا ہے کہ یہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں ہے مثلا، یا جس روایت میں اسے شک ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسری روایت ہوتی ہے وہ بھی تو امام علیہ السلام کی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے بارے میں اسے اعتبار ہے، جو اس کی تحقیق کہتی ہے مثلا، جو اس کی ریسرچ کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ راوی جتنے اس کے بیچ میں ہیں وہ سب صحیح ہیں، سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، غلط نہیں ہیں. اور یہ جو روایت ہے مثلا اس کے جو راوی ہیں، بعض راوی یا ایک راوی میں غلط ہو گیا تو پوری روایت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. تو یہ اب آپ کہیں کہ وہ نہیں روایت فلاں روایت نہیں مانی امام علیہ السلام کی، تو امام علیہ السلام کی روایت سے تو انکار فقیہ مجتہد کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں حقائق کو، اور صرف آپ کا مذہب پروپیگنڈے کا مذہب ہے، اتہام کا وہ تو الگ چیز ہے، آپ صرف اسے ہی اپنا دین بنانا چاہتے ہیں کہ اتہام یا مثلا جو ہے وہ مغالطے میں ڈالنا وہ الگ چیز ہے، وہ تو بہت سارے کر رہے ہیں تو اور بھی کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی مجتہد بھی ائمہ کی بات کا انکار نہیں کر سکتا بشرطے کہ ثابت ہو جائے کہ امام کا فرمان ہے. اور اگر تحقیق میں یہ ثابت نہیں ہے امام علیہ السلام کا فرمان ہے وہ ایک مسئلہ ہے. ظاہر ہے ہر بات راوی روایتیں آپ سب پڑھتے ہیں، سب جانتے ہیں، آپ کتنے روایتیں بنائی گئی تیار، یہ فریقین کا فیصلہ ہے. مذہب اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں، اہل تشیع بھی اس بات کو مانتے ہیں کیا کہ روایتیں گھڑی گئی ہیں، روایتیں بنائی گئی ہیں، روایتیں تیار کی گئی ہیں، اس کو سب جانتے ہیں. تو اسی لیے تحقیق ضروری ہے کہ جس روایت پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ روایت ایسا نہ ہو کہ روایت جعلی ہو، بنائی ہوئی ہو، گھڑی ہوئی ہو، یعنی کہ امام علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی ہو حالانکہ وہ روایت امام سے نہ ہو. جیسے آپ علم رجال میں بعض نے آپ لوگوں کے پڑھا ہے ابھی کچھ دن پہلے کہ امام نے جو ہے مثلا مذمت کی فلاں شخص کی کہ اس نے میرے آباء و اجداد کی طرف غلط روایتیں منسوب کی ہیں، جبکہ میرے آباء و اجداد نے ایسا نہیں بیان فرمایا ہے. ایسا موجود ہے، ایسا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ کی طرف بھی غلط نسبتیں دی گئی ہیں روایتوں کی. تو چھان بین ضروری ہے، چھان بین کا نام انکار نہیں ہے. جیسے بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ بس صرف یہ آ جائے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بس اب اس میں تحقیق کرنا کمزوری عقیدہ ہے. یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے. بعض لوگ ایسا جانتے اور مانتے ہیں کہ اگر امام علیہ السلام کے نام سے روایت آئی اور کوئی اس میں شک کرے، شک کیا میں کرے روایت کی صحیح اور مثلا ضعیف ہونے میں، تو اس کا عقیدہ کمزور ہے. روایت ثابت ہونے کے بعد روایت کے مضمون میں شک کرے، امام کے فرمان میں شک کرے، وہ عقیدہ کمزور نہیں، ایمان سے خارج ہے. کمال ہے، کیسی محبت کرتے ہیں، دعویٰ ہے محبت کا. اگر روایت ثابت ہو جائے کہ یہ روایت امام علیہ السلام سے ہے اور پھر کوئی اس میں شک کرے وہ ایمان سے خارج ہے. روایت ثابت ہونے کے بعد کوئی شک کرے روایت میں، یہ اسے یقین ہو گیا کہ امام باقر علیہ السلام کا قول ہے، امام صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، اور پھر وہ اس میں یہ چیمی گوئی کرے، پھر وہ ماننے میں آنا کانی کرے، پھر وہ اسے تسلیم نہ کرے، تو پھر یہ کمزور عقیدہ نہیں بلکہ عقیدہ اسلام مذہب سے باہر ہے.
وہ گمراہ ہے انسان. لیکن سوال یہ ہے ثابت تو ہو، ثابت تو کرنا ہوگا نا، ثابت خود توڑائی ہوگی، ثابت کرنا ہوگا. تو صرف یہ لکھا ہوا دیکھ کر یا سن کر کہ امام نے فرمایا اس پر ہم یعنی بغیر چن چلا کے تسلیم کر لیں، یہ نہیں ہے صحیح. لیکن ہاں ثابت ہونے کے بعد کہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے پھر ہمیں بغیر چن چلا کے اسے قبول کرنا ہے. تو کمزوری عقیدہ نہیں ہے یہ کہ تحقیق کی جائے روایت میں کہ امام علیہ السلام سے ہے یا نہیں، بلکہ یہ کمزوری عقل ہے کہ بغیر تحقیق کے آپ قبول کر لیں، کسی کی بات کو بھی مان لیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے. یہ کمزوری عقل ہے، وہ کمزوری عقیدہ نہیں ہے تحقیق کرنا، بلکہ یہ کمزوری عقل ہے. کہہ رہے ہیں وفی عقاب الغیبۃ الصغریٰ نجد، اب غیبت صغریٰ کے بعد یا غیبت صغریٰ کے بعد ہم جو ہے وہ پاتے ہیں الصدوق شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فی اواسط القرن الرابع، قرن رابع کے وسط میں، یعنی 350 وسط، یعنی 40 ہو 45 ہو 50 ہو 60 ہو، وسط ہی مانا جائے گا تقریباً، یعنی قرن رابع کا وسط. یواصل تلک الحملہ، اس حملے کو کیا کرتے ہیں انجام دے، یعنی آگے بڑھاتے ہیں. یعنی انہوں نے بھی مجتہدین کے خلاف حملہ کیا ہے. کس نے؟ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے. اور شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے مذہب کے بہت بزرگ عالم ہیں اور بہت بڑے عالم ہے. ظاہر ہے کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ان کی بھی ہے من لا یزر الفقیہ ہے. صحیح. ونذکر اللہ، اور ہم اس کو انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں علی سبیل المثال، مثال کے طور پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ صدوق نے مثلا، لیکن شیخ صدوق یا کسی بھی عالم نے اگر جو ہے وہ اجتہاد پر حملہ کیا ہے، مجتہد پر حملہ کیا ہے، تو اس کے حملے سے مراد وہ اجتہاد مجتہد نہیں ہے کہ جو اجتہاد ہم آج سمجھ رہے ہیں یا جو اجتہاد کے اصل معنی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ معنی تھے اس سے مقصود. حتیٰ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی مخالفت و مذمت کی ہے، لیکن اس سے وہ ان علماء کی اور ان لوگوں کی ہے، یعنی ان لوگوں کی مذمت ہے مجتہدین کی کہ جو نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد کر رہے تھے یا اپنی رائے شخصی کو مقدم کر رہے تھے قرآن پر، حدیث پر، اہل بیت علیہ السلام پر. ان کی مخالفت کی، ان کی مذمت کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ علی سبیل المثال تعقیبہ علی قصۃ موسیٰ والخضر، ان کا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کو مثلا بیان کرنا. جی یقول انا موسیٰ ما کمال عقلہ و فضلہ و محلہ من اللہ سبحانہ وتعالی لم یدرک باستنباطہ و استدلالہ معنی افعال الخضر حتی اشتبہ علیہ وجہ الامر بہی، وجہ الامر بہی. یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی عقل اور اپنے شعور اور اپنے فضیلت اور اپنے مقام بلند پیغمبر تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا، کلیم اللہ کہا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ کلیم اللہ. جی تو جو اللہ سے باتیں کرتے ہوں یعنی بڑا بلند مقام ہے ان کا. جی لم یدرک، وہ نہیں سمجھ پائے. ابھی آپ پڑھ رہے تھے نا سورہ کہف پڑھ رہے ہیں آپ لوگ جو ہے، تو دیکھا آپ نے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کیسے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کے اعمال کو، افعال کو، کہ خضر علیہ السلام کیا کر رہے ہیں. اور خضر علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہے، آپ استطاعت نہیں رکھتے. مثلا پورا قصہ ہے سورہ کہف میں موجود ہے. جبکہ وہ نبی تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، بڑا مقام تھا ان کا، فضیلت تھی. کہہ رہے ہیں کہ لم یدرک باستنباط، وہ نہیں سمجھ پائے، درک نہیں کر پائے. استنباط کس کے استنباط کو؟ خضر علیہ السلام کے. وہ استدلال علیہ، اور استدلال علیہ السلام کے معنی افعال خضر حتی اشتبہ افعال، یعنی افعال خضر علیہ السلام کو نہیں سمجھ پائے موسیٰ علیہ السلام حتی اشتبہ علیہ، اور یہاں تک کہ ان پر اشتبہ ہوا. فَإِذَا لَمْ يَجُزْ لِأَنْبِيَاءِ اللَّهِ فَإِذَا لَمْ يَجُزْ لِأَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْقِيَاسُ وَالِاسْتِدْلَالُ وَالِاسْتِخْرَاجُ كَانَ مِنْ دُونِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ أَوْلَىٰ بِأَنْ لَا يَجُوزَ لَهُمْ ذَلِكَ. کہہ رہے ہیں کہ جب فَإِذَا لَمْ يَجُزْ، جب جائز نہیں ہے انبیاء اللہ کے لیے اور اس کے رسولوں کے لیے قیاس اور استدلال، صحیح قیاس کرنا اور استدلال کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے نبیوں کے لیے
اور اس کے اولیاء کے لیے. اور استخراج کانا من دونہم من الامم اولا، تو پھر جب انبیاء کے لیے جائز نہیں ہے تو امم کے لیے تو یعنی امتوں کے لیے تو بطریق اولا جائز نہیں ہے. یعنی وہ اس طرح بأن لا يجوز لهم ذلك، بطریق اولا امتوں کے لیے جائز نہیں ہے. فإذا لم يسلم موسیٰ الاختیار ما فضلہ ومحلہ فكيف تصل الامہ، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی فضیلت اور اپنے مقام بلند کے ساتھ اس کو اختیار نہیں کیا، صحیح نہیں ہے ان کے لیے استدلال کرنا یا استخراج کرنا اس طریقے کا. فكيف تصل الامہ، پھر امت کے لیے کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ لاختیار الامام بآرائہ، کہ امام ان کی رائے کو اختیار کرے، ان کی رائے پر عمل کرے. وَكَيْفَ يَصْلَحُونَ لِاسْتِنبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَاسْتِخْرَاجِهَا، اور کیسے صحیح ہو کہ احکام کا استنباط کریں، احکام شریعت اور ان کو نکالیں اپنی عقل کے ذریعے. عقل کون سی؟ ناقص. وَآرَائِهُ الْمُتَفَاوِتَةِ، اور اپنی مختلف راؤں کے رائے کے ذریعے. یعنی کس نے کہا ہے؟ شیخ صدوق نے. کس پر ہجوم کیا؟ یعنی کن کی مخالفت کی؟ مجتہدین کی. یعنی مجتہدین کی. لیکن کون سے مجتہدین ہیں؟ وہ رائے شخصی والے ہیں. کہا نا انہوں نے وَإِسْتَخْرَاجُهَا بِعُقُولِهِمُ النَّاقِصَةِ وَآرَائِهُمُ الْمُتَفَاوِتَةِ، یعنی ان کی رائے کی کیا حیثیت ہے مذہب دین میں؟ خود ان کی رائے کی حیثیت ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی رائے کی. حقیقت ہے، یعنی ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے مذہب میں اور دین میں. کن کی رائے کی؟ ایسے لوگوں کی جو رائے شخصی پر اعتبار کرتے ہیں اور اپنی رائے کو قرآن و حدیث اور سنت پر مقدم کرنا چاہتے ہیں. ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ ان کی رائے متفاوت ہیں، الگ الگ ہے رائے. کیا حیثیت ان کی رائے کی؟ یہ جناب شیخ صدوق نے، وہی آپ دماغ میں رہے آپ کے بعد آرائہم متفاوتہ، یہ استخراج بعقولہم الناقصہ. ان کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی اپنی رائے، اپنی شخصی رائے. استنباط کو منع نہیں کر رہے تھے، استنباط احکام میں ادلہ کے ساتھ کرے، لیکن کس چیز کو منع کیا؟ یعنی اپنی رائے شخصی سے. لاستنباط الاحکام الشرعیہ واستخراج بعقولہم الناقصہ، اپنی ناقص عقل کے ذریعے سے جو ہے وہ استنباط کرے. تو ناقص عقل کے ذریعے استنباط تو ہم بھی سے نہیں مانتے. ہم کب سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جو یا آج کے فقہاء علماء کہاں اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ اس بات کو مانتے ہوں کہ صاحب ہماری رائے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی رائے سے افضل ہے اور ہم جو ہے وہ ہماری بات مانو. ایسا کوئی بھی نہیں کہتا مجتہد، اور نہ کہہ سکتا. اور جو کہے گا اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا، جو ایسا کرتے تھے. صحیح، جو ایسے لوگوں کا ہوا. تو یعنی چونکہ وہ اپنی رائے شخصی استعمال کرتے تھے اجتہاد میں، تو اجتہاد اس معنی میں بالکل کل بھی صحیح نہیں تھا اور آج بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہماری عقلیں کیا رکھتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہماری عقلیں ناقص ہیں. اور ہم اپنی عقل کو قرآن پہ مقدم کریں، ہم اپنی عقل کو جو ہے وہ اہل بیت پہ مقدم کریں. استغفر اللہ العظیم، لا یجوز، اصلاً جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کمزوری عقیدہ نہیں ہے، ایمان سے باہر ہو جائے گا انسان اگر جو ہے وہ اہل بیت کی رائے پہ اپنی رائے مقدم کرے گا، اہل بیت کے فرمان کو چھوڑ کر اپنے رائے شخصی پر عمل کرے گا، تو وہ یقیناً جو ہے وہ شخص لائق مذمت ہے. اور ایسا شخص یعنی نقل محبوب تھا، آج محبوب ہے. بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی رائے مقدم ہے. ان کی یعنی عام انسان کی عقل کیا کرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ناقص عقل ہے، ناقص رائے ہے اس کی. وفی اواخر القرن الرابع یجی الشیخ المفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور قرن رابع کے آخر میں شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آئے. فیسیر علی نفس الخط، وہ بھی اسی خط پر رہے. یہ کہاں تھے شیخ صدوق؟ قرن رابع کے وسط میں، درمیان میں. اور یہ قرن رابع کے آخر میں. کون؟ شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. علی نفس الخط، یعنی نفس الخط یعنی اسی طریقے پر، راستے پر. خط یعنی راستہ، لائن اسی پر. وہی حجم علی الاجتہاد، اور انہوں نے بھی اجتہاد پر ہجوم کیا. یعنی ان چیزوں کو بھی وہ لوگ جو آج اجتہاد و مجتہد کے خلاف ہیں، یعنی وہ ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں، لیکن وہ مغالطے میں ہیں، یا وہ مغالطے میں ڈالتے ہیں، یا تو وہ خود مغالطے میں، انہیں پتہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھ نہیں پاتے، یا پھر جو ہے وہ خود مغالطے میں نہ ہونے کے، یعنی خود تو نہیں ہے لیکن دوسروں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے بھی اجتہاد پر ہجوم کیا. وَهُوَ يُعَبِّرُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ ذَلِكَ الْمَبْدَأَ الْفِقْهِيَّ الْآنِفَ الذِّكْرِ، اور وہ انہوں نے تعبیر کیا اس کلمے کو اس طریقے سے کیا جو ابھی بیان کرنے جا رہے ہیں، آنف الذکر جو بھی آ رہا ہے.
وَيَكْتُبُ كِتَابًا فِي ذَلِكَ، اور انہوں نے یہ ہے پوری کتاب لکھی اس موضوع پر. نام کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ النقض علی ابن الجنید فی اجتہاد الرائے. ابن جنید پر انہوں نے کیا کیا؟ یعنی النقض علی ابن جنید، اس پر نقض ان کے جواب دیا، رد کی اجتہاد کے بارے میں. جو اجتہاد کون سا تھا؟ رائے شخصی تھا، فی اجتہاد الرائے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان سب نے جو ہے وہ ہجوم کیا، کتابیں لکھی اور مذمت کی. واقعاً ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اور ہم بھی مذمت کرتے ہیں ان مجتہدین کی جن کی مذمت انہوں نے کی ہے، کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے شیخ صدوق یا شیخ طوسی یا شیخ مفید یہ بزرگ علماء ہیں. انہوں نے تو ہمیں مذہب سمجھایا ہے، انہوں نے ہم تک مذہب پہنچایا ہے بڑی مشکلات اور پریشانیاں برداشت کر کے. تو ان کی تو بات ماننا ہمارے اوپر ائمہ علیہ السلام کے بعد یعنی ضروری ہے. صحیح، کیونکہ انہوں نے تو مذہب پہنچایا ہم تک. یعنی اہل بیت تو سب سے اوپر، ان کو تو وہ تو امام ہیں، وہ تو رہنما اور رہبر ہیں. لیکن اس کے بعد ہمارے سرپرست غیبت امام میں کون ہے؟ علماء، فقہاء، مثلا جیسے شیخ طوسی یا شیخ مفید، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ سب ہمارے سرپرست تھے. انہوں نے مذہب پہنچایا ہے. ان کی لکھی کتابوں پر ہم عمل کر رہے ہیں تو ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں کہ جن علماء جن مجتہدین کی مذمت ان سب نے کی ہے، ہم بھی ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں. جی، لیکن وہی مجتہد ہیں وہ جن کے بارے میں بارہ ہم ذکر کر چکے ہیں. وَنَجِدُ الْمُصْطَلَى نَفْسَهُ لَدَى سید المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فی اوائل قرن الخامس، اور ہم یہی مصطلح پاتے ہیں سید مرتضیٰ کے یہاں بھی اوائل قرن خامس میں. سید مرتضیٰ کون ہے؟ شاگرد ہیں کس کے؟ شیخ مفید کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہما وعلیہ مجمعین. اذ کتب فی الذریعہ یذم الاجتہاد، یعنی آپ نے لکھا ذریعہ میں کیا لکھا؟ جو یعنی اجتہاد کی مذمت، جو اجتہاد کی مذمت کرتا ہے، جو اجتہاد کے مخالف ہے. یقول اور کہتے ہیں سید مرتضیٰ ان الاجتہاد باطل، اجتہاد باطل ہے. وَإِنَّ الْإِمَامِيَّ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ، اور امامیہ کے یہاں ظن پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. وَلَا الرَّائِے، نہ ہی یہ ظن کون سا ہے؟ ظن کی بھی دو قسمیں آپ نے پڑھی ہوں گی، ایک ظن عموم، ایک ظن نوعی ہوتا ہے اور ایک ظن شخصی ہوتا ہے. یہاں جو مراد ہے سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ ظن شخصی ہے. ظن شخصی آج بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. یعنی جو ظن شخصی یعنی انسان کو خود کو اپنا ظن ہو گیا، جیسے نجی رائے انسان کی، وہ اپنے ظن کے اعتبار سے حکم شرعی صادر کرے گا، یا مثلا جو ہے وہ اپنی رائے کے اعتبار سے حکم شرعی صادر کرے گا؟ نہیں. ولا الاجتہاد، کہہ رہے ہیں جائز نہیں، یا عندہم، یعنی کس کے یہاں؟ امامیہ کے یہاں، یعنی شیعہ اثنا شریعہ کے یہاں جائز نہیں ہے عمل بالظن، ظن پر عمل کرنا، اور نہ ہی رائے شخصی پر عمل کرنا، اور نہ ہی اجتہاد کرنا، جائز نہیں ہے. وَكَتَبَ فی کتاب الفقی الانتصار، اور سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الانتصار میں لکھا معارضاً بابن الجنید، ابن الجنید پر اعتراض کرتے ہوئے، قائلاً کہتے ہوئے انما اول ابن الجنید فی هذه المسئلہ علی ضرب من الرائے والاجتہاد، کہ ابن الجنید نے تعویل جو اس پر یہاں پر تعویل یعنی جو ہے یعنی اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے اس مسئلے میں، کس چیز پر؟ یعنی رائے پر اور اجتہاد پر. جو یعنی جواب لکھا ہے ابن جنید کی رد کی ہے، کہا کہ اس مسئلے میں ابن جنید نے اجتہاد اور رائے پر کیا کیا ہے؟ رائے شخصی پر بھروسہ کیا ہے. وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ، ہاں یہ وہی ہے، اولا یعنی بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے. وَخَطُوهُ ظاہر، اور اس کی خطا، وَخَطَوْهُ ظاہر، اور اس کی خطا ظاہر ہے. وَقَالَ فِي مَسْأَلَةِ مَسِّ الرِّجْلَيْنِ فی فصل الطہارہ من کتاب الانتصار، اور سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب انتصار میں ہی فرمایا ہے، بیان کیا ہے. کہاں؟ کون سے باب؟ کہاں؟ پیروں کے مسح کے بیان میں، کتاب طہارت میں جب آپ نے وضو کے بیان میں مسح کو ذکر کیا تو مسح کے بیان میں، کون سے مسح کے بیان میں؟ پیروں کے مسح. اِنَّا لَا نَرَى الْاجْتِہَادَ وَلَا نَقُولُ بِهِ، ہم اس بارے میں نہ اجتہاد کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور نہ اس بارے میں ہماری کوئی رائے ہوتی ہے. صحیح، یعنی اجتہاد کی مذمت کی، یعنی اجتہاد کیا؟ بلکہ پیروں کا مسئلہ ہے،
دھونا نہیں ہے، مسا ہے. اس بارے میں نہ کوئی اجتہاد ہے نہ کوئی رائے ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. قرآن نے کلیئر کہا ہے. کیا کہا ہے قرآن کریم نے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. دونوں صحیح ہے، ارجلکم بھی صحیح ہے، ارجلکم بھی صحیح ہے. گرامر کے اعتبار سے دونوں طرح مطلب جو بنتا ہے وہ مسیحی کا بنتا ہے، کہ جہاں پر ٹا لیجیے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. اور تم سر کا مسح کرو اور پیروں کا مسح کرو. اس میں ہمارے کوئی قرآن نے کلیئر کہہ دیا، اب اس میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو اسے مان لینا ہی چاہیے. واجب ہے کہ ایک مسلمان مانے قرآن کریم کی بات. اس میں کہاں سے اجتہاد کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی اجتہاد چلے گا؟ بھائی قرآن صاف کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ نماز کے لیے آمادہ ہو، نماز پڑھنا چاہو، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو. تو ذکر کیا چل رہا ہے؟ ہاتھ دھونے کا. وامسحوا برؤوسکم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو دھو اور چہرے کو دھو. اب کیا بات تمام ہو گئی؟ اگر اللہ کو کہنا تھا تو پھر یہ بھی کہہ دیتا ارجلکم، اور اپنے پیروں کو دھو. لیکن بات تمام، پھر کیا وامسحوا، اور تم مسح کرو. تو گویا اب دوسری بات شروع ہو گئی، دھونے والی بات ختم ہو گئی، مسح والی بات شروع ہو گئی. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور تم اپنے سر کا مسح کرو اور پیروں کا مسح کرو. اس میں دھونے کیا ہے؟ کہاں سیدھا سیدھا حساب ہے، چھلانگے کیوں مار رہے ہو؟ اچھلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہیں، ڈائریکٹ سے اب سیدھے چلیے، سیدھے سیدھے. بھائی دھونے والا بیان تمام ہو چکا، وَامْسَحُوا، اب مسح کا بیان شروع ہو گیا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور تم جو ہے وہ اپنے پیروں کا مسح کرو اور سر کا مسح کرو، پیروں کا مسح کرو. تو ابھی چھلانگے کیسی کہ نہیں، سر کا تو مسح ہوگا اور پیروں کو جو ہے دھویا جائے گا. کمال ہے بھائی، چھلانگے مارنے کی عادت ہو گئی جیسا کہ بھائی یہاں کوئی کودنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ یہاں کودنے پھاندنے سے کام چل جائے گا. یہ تو قرآن ہے، صاف کہہ رہا ہے، قرآن صاف بیان کر رہا ہے. اس پہ جو ہے یعنی شیخ سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اجتہاد کی مخالفت کی ہے. جب کلیئر حکم ہے مسح کا تو دھونے کے بارے میں کہے تو کوئی اجتہاد ہے؟ تو اجتہاد ہی نہیں ہے وہ تو، بلکہ جب رائے شخصی کو قرآن کے مقابلے پہ لانا ہے. اور وہ کل بھی مضموم تھی، آج بھی مضموم ہے. وہ کل بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے. کوئی قرآن کریم کے مقابلے پہ، حدیث نبوی شریف کے مقابلے پہ، آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پہ کوئی اپنی رائے شخصی لاتا ہے. وہ کل بھی باطل تھی، آج بھی باطل ہے. کل بھی مردود تھی، آج بھی مرفوض ہے وہ ہمارے یہاں. صحیح کہہ رہے ہیں واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا، اور یہ اصطلاح جو ہے چلتی رہی، کلمہ اجتہاد والی اصطلاح جو ہے چلتی رہی اس کے بعد بھی. فالشیخ الطوسی الذي توفى، فالشیخ طوسی کے جو جنہوں نے وفات پائی قرن خامس کے وسط میں، یکتب فی کتاب الادعاء، وہ اپنی کتاب الادعاء میں لکھتے ہیں قائلا، یہ کہتے ہوئے اما القیاس والاجتہاد فعندنا انہما لیس بدلیلین بل محظور استعمالہما، کہ قیاس اور اجتہاد ہمارے یہاں دونوں یہ دلیلیں نہیں ہیں دونوں، بلکہ یہ محظور ہیں ان کا استعمال کرنا، یعنی ممنوع ہے. محظور یعنی ممنوع، منع ہے ان چیزوں پر عمل کرنا، اجتہاد پر بھی اور قیاس پر بھی. وفی اواخر القرن السادس استعرض ابن ادریس فی مسئلہ تعارض البینتین، اور قرن سادس یعنی چھٹی ہجری کے اواخر میں، آخر میں بیان کیا ہے ابن ادریس نے اس مسئلے کو، مثلا کہاں تعارض البینتین کے باب میں یا جگہ پر، من کتاب ہی اپنی کتاب السرائر میں، جہاں تعارض البینتین کا ذکر کیا ہے وہاں پر انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب السرائر میں. ابن ادریس کی کتاب کون سی ہے؟ ابن ادریس حلی، بزرگ عالم تھے، بڑے عالم تھے، تو ان کی کتاب ہے السرائر. عدد من المرجحات لعد البینتین الاخرى، آپ نے بہت سے عدد جو ہیں مرجحات کے بیان کیے ہیں کہ جہاں مثلا ترجیح دی جائے گی ایک بینہ پر دوسری بینہ کو، صحیح، یا ایک بینہ کو دوسری بینہ یعنی دلیل پر، بینہ یعنی دلیل ترجیح دی جائے گی. ثم یعقب ذلك قائلا، پھر آپ نے جو ہے اس کا جو ہے تعقب کیا ہے کہتے ہوئے ولا ترجیح بغیر ذلك عند اصحابنا، کہہ رہے ہیں کہ ترجیح بتا دیا کہاں ترجیح کیسے دی جائے گی. آگے محمد علی بتایا ترجیح کہاں کیسے دی جائے گی، اور بتایا کہ ہمارے اصحاب میں اس طرح کی ترجیح، ہمارے اصحاب کے درمیان یعنی علماء امامیہ یا فقہاء امامیہ کے درمیان ایسی ترجیح نہیں پائی جاتی. والقیاس والاستحسان والاجتہاد باطل عندنا، اور کیا فرمایا کہ قیاس و استحسان اور اجتہاد ہمارے یہاں باطل ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے ان چیزوں کی ہمارے یہاں. لیکن وہی بات دماغ میں رہے کہ قیاس تو
کوئی مجتہد آدمی جائز قرار نہیں دیتا. صحیح ہے؟ یا استحسان بھی جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اجتہاد بھی وہ اس معنی میں کہ جس معنی میں نہایت شخصی کے معنی میں وہ نہ ہمارے یہاں جائز تھا اور نہ ہے. بہرحال تمام علماء نے اور فقہاء نے یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جس اجتہاد کی مذمت کی ہے یا جہاں پر اجتہاد کو یا مجتہد کو برا کہا ہے وہاں مقصود اور مطلوب استنباط حکم شرعی ادلہ شریعہ کے ساتھ نہیں ہے، ادلہ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی عناصر مشترکہ کے ساتھ جو اجتہاد ہے یا استنباط حکم شرعی ہے وہ نہیں مقصود ہے، بلکہ وہ اجتہاد مقصود ہے کہ جس اجتہاد میں یعنی وہ اجتہاد مقصود ہے کہ جو اجتہاد بمعنی رائے شخصی ہے، جو اس زمانے میں جس نے کافی شہرت پائی اور وہ اجتہاد یعنی بمعنی رائے شخصی کافی مشہور ہوا. تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے مذمت کی اور منع کیا اس اجتہاد سے، اور ان مجتہدین کو برا کہا جو رائے شخصی پر اعتبار اور اعتماد رکھتے تھے. اور فقہاء اور علماء نے بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بعد یعنی ایسے اجتہاد کی مذمت کی اور اس کو منع کیا، یعنی چاہے وہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا شیخ مفید ہوں یا سید مرتضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا ابن ادریس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا اور دیگر کوئی علماء میں سے جس نے بھی یعنی مذمت کی ہے اجتہاد کی، وہ اجتہاد بمعنی رائے شخصی کی مذمت کی ہے. نکتفی علی هذا المقدار، باقی غداً سیجی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.